بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ندیم اقبال ہادی ٹی وی سے. محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد افضل بابر صاحب، جو کہ مرکزی صدر ہیں پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک اسلام آباد سے. تو ہم آج ایجوکیشن کے حوالے سے ان سے کچھ سوالات کریں گے. سر، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر 11 تاریخ کو اعلان کیا گورنمنٹ نے، جیسا کہ آج بھی آپ بہت سے ساتھی پورے ملک سے جمع ہوئے اور نیشنل ایجوکیشن کانفرنس کی یہاں والٹن میں، تو اگر 11 کو اوپر نہیں ہوتے ادارے تو آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ میں ندیم صاحب یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ لاہور سے اویئرنیس سٹارٹ کی ہے. پورے پاکستان کو ہم نے اس پہ پابند بنا لیا ہے کہ اگر یہ 11 تاریخ کو ادارے نہیں کھولتے اور اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ہم ادارے کھولیں گے انشاءاللہ SOPs کے ساتھ. جو ہے وہ پوری قوم کے بچوں کو جس طرح پہلے تعلیم دے رہے تھے، ہم اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بہت اچھا. میرا دوسرا سر آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا پہلے بھی دیکھا گیا، پوری قوم نے دیکھا کہ جو اسکولز ہیں وہ SOPs پر عمل کر رہے تھے، اور پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ WHO نے بھی کہا کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اتنے افیکٹ نہیں ہوتے کرونا سے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے اسکولز کو ہی بند کیا. کیا اس کی آپ نے سوچا کہ اس کی ریزنز اس کے بیک میں کیا ہیں، کہ کیا اس کی کچھ اور ریزنز ہیں یا واقعی اسکولز کو بند کرنا چاہیے تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جس کے اوپر پوری قوم کو ہمیں ڈبیٹ کا حصہ بنانا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے کرونا کی آڑ میں ہماری نسل کو دور رکھا جا رہا ہے. تو میں اس میں اپنے ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہمارا جو ہے وہ مشاورت کا عمل مکمل ہوا ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے. ہمارے وہ تمام افراد، ان کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، کسی بھی سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیم سے ہے، یا وہ تمام گروہ جو اقتدار کی جنگ میں شامل ہیں یا اقتدار کے کھیل میں شامل ہیں، یہ ان سب کی میں سمجھتا ہوں کہ پلاننگ ہے کہ اس قوم کی یوتھ دنیا کی منفرد ترین یوتھ ہے. ابھی اسی دور حکومت کا جو وفد جب چائنا گیا تو چائنا کے سربراہ نے ہمارے وزیر اعظم کو، ان کی ٹیم کو یہ کہا کہ بھائی جو چیز آپ کے پاس ہے کاش وہ چائنا کے پاس ہوتی تو ہم دنیا میں اس سے بہتر پرفارم کرتے. تو یہ خود پریشان تھے کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں ہے، اور چائنا کے سربراہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو پھر اس نے کھل کے بتایا کہ آپ دنیا میں واحد خطہ ہیں جہاں 60% یوتھ ہے. کاش اس یوتھ کو وہ سکلز دے دی جائیں، ان کو وہ مہارتیں سکھا دی جائیں، ان کو تعلیم یافتہ بنا دیا جائے، تو وہ ترقی یافتہ اقوام کے مقابلے میں اس پاکستان کو کھڑا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو بانیان پاکستان کے خواب کے مطابق جو ہے اس کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کی روشنی میں، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 100% ہم متفق ہیں اس چیز پہ کہ برسر اقتدار طبقہ اور اقتدار کے کھیل میں شامل تمام گروپ جان بوجھ کے ہمارے بچوں کو تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں کرونا کی آڑ میں. جی سر، میں چونکہ آپ والٹن میں آئے ہیں، والٹن کینٹ کا حصہ ہے، اور آپ بہت زیادہ انوالو رہے اس میں، جو سپریم کورٹ نے ایک اپنی آبزرویشن دی تھی کہ کینٹ کے ایریے سے سکولز کو باہر نکالا جائے. تو ہم بھی والٹن کے جو سکولز ہیں وہ بھی اس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیڈ لائن 2021 دی گئی ہے. تو سر میں اس حوالے سے اس کیس کے بارے میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا کہ آپ کینٹ کے جو سکولز ہیں انہوں نے اس سپریم کورٹ کے جو ڈیسیژن تھا اس کے بعد اس سلسلے میں اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ جو سوال ہے آپ کا کینٹ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد بہترین اس کا جو ہے وہ ہم مظاہرہ کر چکے ہیں CDA کے ساتھ. بلڈنگ بائی لاز وہ بھی ارلی 60s میں بنے تھے، جو کینٹ کے بلڈنگ بائی لاز ہیں وہ بھی اس سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. تو دیکھیں چھونیاں ہماری جب بنی تھیں، کینٹس جب بنی تھیں، وہ آبادیوں سے باہر بنی تھیں، لیکن اب کینٹ اور آبادی کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا. آج میں جب یہ ٹریول کر کے یہاں آپ کے اس جگہ پہ پہنچا ہوں تو میں نے خود محسوس کیا کہ کیا کینٹ ایریاز کے اندر صرف سکول ہی ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم ریویو میں جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی کو لے کر گئے ہیں، جس کو عدالت نے آبزرو بھی کیا ہے کہ یہ جو بلڈنگ بائی لاز آج سے 5 دہائیاں پہلے بنے تھے، آج اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے
تاکہ آبادیوں کے اندر کینٹ ایریاز آ چکے ہیں اور ان کینٹ ایریاز کے اندر سکول، مساجد، باقی سرگرمیاں اگر جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو صرف سکول کو ہی جو ہے وہ کیوں خالی کروانے کا جو ہے وہ نوٹس لیا جا رہا ہے اور ان کو یہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے. تو الحمدللہ میں کینٹ کے تمام اپنے جو ممبر ادارے ہیں ان کو یہ ضرور خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں ان کی روشنی میں ہمارے سٹیک ہولڈرز، قانون سازی کرنے والے جو ادارے ہیں، لیجسلیٹرز جو ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک امینڈمنٹ بل جو ہے وہ اس کو اسمبلی میں لے کر آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ ناظرین. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم ہمیں دیا, اور اجازت چاہوں گا آپ سے ہادی ٹی وی کی طرف سے ندیم اقبال.